آج عید کا دن ہے اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں گزر چکی ہیں۔ عید کے دن ہم ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا میٹ اپ لے کر آتے ہیں کہ جس میں آپ کو علماء کے، حفاظ کے حالات اور رمضان المبارک وہ کیسے گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، تو میں یہ سب نہیں کرنے والا۔ ایک اہم مہمان نے جوائن کیا ہے ابھی، ان کا ذکر میں پروگرام کے شروع میں بھی کر چکا ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ صنعت محمود الحسن اشرفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محمود بھائی، آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ بڑے لاڈلے مرید ہیں۔ ہاں، کچھ مرید ہوتے ہیں جن کا لاڈ بہت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک آپ کا یار وائی کیو ٹی وی، جی، اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں یا صرف ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ شرعی تقاضوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا پروگرام ہے۔ ہاں، اس دور میں صحیح۔ ہم جن سیگمنٹس میں عید کی نماز کتنے بجے ہونی چاہیے؟ اچھا، میرا یہ نظریہ ہے عید کی نماز جلدی ہونی چاہیے۔ ہم خاص دعا کریں، عید کا مبارک دن ہے۔ ابھی تو ہم بچے ہی ہیں نا۔ میں ایک دو آفر بھی آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ کچھ لوگ ایسے سمجھ نہیں آتے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس تھرمس رکھا ہوا ہے، ایک چائے کا کپ رکھا، تو وہ چائے نہیں تھی، گرین ٹی تھی، وہ گرین ٹی نکالتا ہے، پیتا ہے۔ سامنے ایک اور بندہ بیٹھا، وہ دیکھ رہا تھا، میں کہا ختم ہو گئی، تو پھر اس نے دوبارہ نکالی، پینے لگا۔ اسی طرح کئی مرتبہ وہ سامنے والا بندہ جو تھا نا، وہ اٹھ کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بار بار کافی یا چائے جو بھی پی رہے ہیں، تو آپ پیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے، سبب پوچھا کہ آپ اتنا، کوئی صحت کا کوئی راز ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کی عمر 110 سال تھی۔ کہا اچھا، وہ بھی پیتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ یہ تھا کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے۔ تو یہ ہے ویسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج عید کا دن ہے اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں گزر چکی ہیں۔ کل لیلۃ الجائزہ بھی گزر چکی ہے، اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید سنا چکے ہیں۔ آج عید کے دن میں ہم نے یہ سوچا، ہماری ٹیم نے یہ غور کیا کہ عید کے دن ہم ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا میٹ اپ لے کر آتے ہیں کہ جس میں آپ کو علماء کے، حفاظ کے حالات اور رمضان المبارک وہ کیسے گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں اور جو لوگوں کے سامنے جانی مانی شخصیات ہیں، ان کے حالات زندگی کیسے ہوتے ہیں، آج انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، تو میں یہ سب نہیں کرنے والا، کہ زیادہ باتیں اپنے بارے میں نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ جو ہمارے محبت کرنے والے، ہمارے سب سے اہم مہمان ہیں اس پروگرام کے، وہ ہیں میرے برادر اکبر حضرت صاحبزادہ سید مکرم اشرف اشرفی انترانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا ریاض الحسن نعیمی اشرفی دعوت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام کے، اس اسپیشل میٹ اپ کے تیسرے مہمان، صاحبزادہ سید شایان اشرف، میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا اسپیشل میٹ اپ ہے، اور عید الفطر کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ صنعت محمود الحسن اشرفی بھی موجود ہوں گے۔ ان سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ان سے باتیں بھی کریں گے، ان سے عیدی بھی لیں گے، اور ساری ٹیم کے لیے انشاءاللہ آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ اس پروگرام کو پورا دیکھنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں حضور برادر اکبر موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا
کہ رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات تھی، اس بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کس طرح قرآن پاک سناتے تھے. اور ماشاءاللہ آپ نے ARYQ TV پر بھی اور دیگر چینلز پر آپ نے پروگرام کیے، تو ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طرح شیڈیول رہتا ہے آپ کا اور کتنے مصروف ہیں آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے تمام حضرات کو جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اور خصوصاً تمام عالم اسلام جو اس وقت اس چینل کی وساطت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، تمام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بڑا مقدس برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر نصیب فرمایا. بے شک بے شک. اور یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینے کے بعد پھر عید الفطر جیسا مبارک اور مقدس دن عطا فرمایا. رمضان مبارک کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ شیڈول کیا رہا پورے رمضان کا اور کیا معمولات رہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی نگاہ کرم ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے واہ سبحان. کہ پورا رمضان مبارک بہت ہی احسن انداز کے ساتھ جو ہے وہ گزرا، رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رہتے ہوئے. شروع کے 20 روزہ جو دن تھے، 20 دن جو 21ویں شب تک کے، وہ تو ختم القرآن کے حوالے سے رہے. جس قدر ربانی میں الحمدللہ کئی سال سے مجھے تراویح میں سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ بزرگان دین کی نگاہ کرم ہے کہ وہ اپنے دربار کی مسجد میں جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں اور انہی کی نگاہ کرم سے الحمدللہ یہ تکمیل قرآن ہوتی ہے. تو میرا شیڈول یہ رہتا تھا کہ صبح بعد نماز فجر والد محترم قبلہ نے کچھ وظائف بتائے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام ہوتا تھا نماز ظہر تک. پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد دیگر کام گھر کے نمٹائے اور پھر مدار مبارک کے پاس یعنی کہ دادا حضور پہ جو مزار انور ہے تو وہاں بیٹھ کر پھر میں اپنا دور کرتا تھا. واہ واہ کیا بات. تو ظہر کے بعد سے لے کر تقریباً 3 بجے سے لے کر پھر عصر کے ٹائم تک جو ہے وہ، بلکہ عصر کے بعد تک جو ہے یہی جو ہے وہ طریقہ رہتا تھا روزانہ کا. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ لیا، ایک یہ ہے کہ آپ نے کہیں چلتے پھرتے قرآن پڑھ لیا. حفاظ اکثر یہ کرتے ہیں ایسے ہی کہ کہیں جا رہے ہیں راستے میں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. سفر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، راستہ بھی اللہ کے کرم سے آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی. لیکن ایک یہ ہے کہ کسی ولی کے مزار کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، کسی ایسی معتبر جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کی، تو وہاں قرآن کا تو فیض ملنا ہی ملنا ہے، ان ولیوں کی نگاہ کرم بھی حاصل ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ کرم بھی ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے، ایک الگ مزہ ہوتا ہے، ایک الگ کیفیت الحمدللہ وہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ سب بزرگوں کی نگاہ کرم ہے، دادا حضور قبلہ کی نگاہ کرم ہے کہ وہ وہاں بیٹھنے کی توفیق بخشتے ہیں. بالکل. ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کے قدموں میں اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ شیڈول رہتا تھا کہ افطار کے بعد کچھ احباب سے جو درگاہ شریف کے اور معاملات ہیں ان سے ملاقات ہوتی تھی، مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں جو ویلفیئر کے حساب سے اور دیگر چیزیں چل رہی تھیں. پھر تراویح کی تیاری ہوتی تھی. اچھا ویلفیئر کے متعلق انشاءاللہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے. جی انشاءاللہ. آپ کی مصروفیات تھیں. پھر اس کے بعد تراویح کی تیاری، پھر تراویح کے لیے چلے گئے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہیں. پھر تراویح کے بعد ایک لوگوں کی لمبی قطار ہوتی تھی ملنے کی، بزرگ قبلہ بھی ساتھ ہوتے تھے، سب ان سے ملنے آتے تھے اور جو ہے وہ معاملات سب ہو رہتے تھے. لیکن میرا یہ معمول تھا کہ تراویح سنانے سے قبل بھی والد محترم کی ارشاد پر فرمایا جب سنانے کے لیے جاؤ جب بھی مزار شریف پر حاضری دے کر جاؤ، اور جب واپس آؤ تب بھی مزار شریف پر حاضری دو. ایسے ہی. تو واپسی میں تو وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے، وہ پہلے تشریف لے آتے تھے، پھر اس کے بعد دیگر مریدین متقدین وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتے اور قرآن کا بھی فیض ملتا تھا، صاحب قرآن کا بھی فیض ملتا تھا اور ساتھ میں ان ولیوں کا بھی فیض مل رہا تھا جو درگاہ شریف میں آرام فرمائے. تو الحمدللہ یہ 20 روز جو تھے وہ بڑے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ گزرے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ صبح سحری میں TV 1 پر پروگرام رہا پورے رمضان، تقریباً پورے رمضان. 1-2 دن شبیرہ کی وجہ سے سحری ہمارے ساتھ نہیں کی گا. جی عزیز نے کہا بادر قبلہ سحری پہلے سے کر کے نا پھر وہ تشریف لے جاتے تھے TV 1 پہ، اور جب ہم لوگ سحری کے لیے بیٹھتے تھے تو حضرت موجود نہیں ہوتے تھے. اچھا. تو وہ الحمدللہ ایک
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو، ٹی وی چینل ہو، یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین پھیلانے کا، تبلیغ کا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سے علم حاصل کریں جو واقعتاً علم کے جاننے والے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ہے، اس کا دین کی کسی فیلڈ سے کبھی تعلق رہا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کر اس کو بیان کر رہا ہے اور لوگ سن کر اس کی بات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ وہی لوگ مان رہے ہیں کہ جن کے پاس خود ہی علم نہیں تھا، صحیح، جو خود ہی ادھر ادھر بھٹک رہے تھے تو انہوں نے ایک بھٹکے ہوئے کو دیکھا تو اسی کی طرف چل پڑے۔ ایسا ہی جو صحیح طور پر الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں اور جن کے عقائد مضبوط ہیں، جو اپنے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی متزلزل نہیں ہو سکتے، صحیح، ان کے عقیدوں میں کبھی خرابی نہیں ہو سکتی۔ ایسا تو ہی یہ ایک ذریعہ ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کوشش کی کہ جتنا اللہ رب العالمین مجھے توفیق بخش رہا ہے تو میں اس کے ذریعے بھی دین کا کام کروں اور لوگوں تک اچھی بات اور اچھا پیغام جو ہے وہ پہنچے۔ صحیح صحیح۔ کتنے چینلز پہ حضرت اس دفعہ آپ نے جو ہے پروگرامات کیے ہیں؟ رمضان مبارک میں ٹی وی ون پہ تقریباً پورے رمضان ٹی وی 1 پہ پروگرام رہا، جی صبح سحری کے وقت، اور اس کے علاوہ پی ٹی وی پر شب قدر کے حوالے سے صحیح صحیح، پروگرام ہوا صبح کے وقت، صبح 8 سے 9 وہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اچھا ڈیبیٹ ایٹ 8 کے نام سے۔ صحیح اس کے علاوہ کیو ٹی وی پر بھی آخری عشرے کے کئی دن جو ہے وہ پروگرامات جاری رہے، صحیح، اور وہاں پر بزم علماء کے نام سے ایک نشست منعقد ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے اس فقیر کو، اس کم علم کو بھی دعوت دی کہ میں وہاں پر حاضر ہوا۔ پھر ماشاءاللہ علماء کرام موجود تھے، مفتی سہیل امجدی صاحب، علامہ مفتی احسن نبی اویسی صاحب اور دیگر حضرات بھی، تو علماء سے ملاقات بھی رہی، علم کا میں اضافہ بھی ہوا ان کی گفتگو سن کر، اور علم کو آگے تک پہنچانے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آپ سے تو گفتگو رہے گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے سینئر استاد حضرت علامہ ریاض الحسن نعیمی صاحب، اور ماشاءاللہ ایسے بالکل صوفی آدمی ہیں، سیدھے سادے، کہ میں ابھی تو یہ موجود ہے مگر ان کی غیر موجودگی میں بھی اپنی ٹیم سے اور اپنے احباب سے ان کی تعریف دل سے کرتا ہوں۔ یعنی انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ علمی رعونت بھی آتی ہے۔ انسان 2 کتابیں معقولات کی پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، مگر حضرت ماشاءاللہ اتنے عقیدت اور محبت کے ساتھ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، کیونکہ ہمارا تو ایک ان سے رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، بلکہ اور احباب سے بھی ان کی جس طرح کی گفتگو ہے، جس طرح کا تعلق ہے، وہ بہت بہترین ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ حضرت آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ رمضان مبارک میں آپ کا کیسا شیڈول رہتا ہے اور کتنے مصروف رہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں بارک اللہ کہ جنہوں نے اس پرمسرت موقع کے اوپر مجھے مدعو کیا اور کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت بخشی۔ الحمدللہ تعالی درگاہ عالیہ اشرفیہ سے ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے، اور میں نے الحمدللہ تعالی حفظ بھی اسی درگاہ شریف سے کیا ہے۔ جی اور رمضان المبارک میں الحمدللہ یہ میرا 19واں سال تھا۔ او ماشاءاللہ، آپ 19 سال ہو گئے آپ کو تراویح سناتے؟ جی الحمدللہ تعالی 19واں سال یہ میرا مکمل ہوا، اللہ رسول کے فضل و کرم اور بزرگوں کی عنایت سے اور سادات کی دعاؤں کی برکت سے۔ صحیح۔ شیڈول ہمارا یعنی میرا یہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں، جیسے مثال کے طور پہ فجر کے بعد منزل یاد کرنے بیٹھ گئے، صحیح، اور اس کے بعد اشراق و چاش کی نماز ادا کر کے پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا۔ تو حضرت فجر کے بعد آپ کا یہ شیڈول ہے؟ جی فجر کے بعد الحمدللہ تعالی میں منزل کی دہرائی کرتا ہوں، اس کے بعد اشراق و چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے تک آرام، صحیح، اور اس کے بعد نماز کی تیاری، نماز ظہر کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں جامع مسجد محبوب سبحانی کی جی امامت کے بھی فرائض انجام دے رہا ہوں، خدمت کا موقع مجھے ملا ہے، اور تقریباً اس مسجد کے اندر بھی مجھے تقریباً 12 سال گزر چکے ہیں امامت کرتے ہوئے۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں عزیزان اکرام، کسی مسجد کی امامت کرنا یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں امام صاحب ہیں ایسے ہی اپنے
ماشاء اللہ پیسے کما رہے ہیں. یہ جو ہے یہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں نے 4 سال امامت کی ہے تو مجھے جو ہے نا صحیح اندازہ ہو گیا کہ امام جو ہے نا وہ امام ہوتا ہے. پھر اس کو صبح فجر میں بھی پہنچنا ہے, ظہر میں بھی, اور ٹائم ٹو ٹائم. اور تھوڑا سا بندہ اگر لیٹ ہو جائے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے. تو ماشاء اللہ حضرت کتنے سال امامت کو ہو گئے آپ؟ تقریباً 12 سال سے میں امامت کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات. یہ ظہر کے بعد پھر جو میری سماعت کرتے ہیں تقریباً ان کو بھی 6 سال ہو گئے مجھے سماعت کرتے ہوئے. اچھا ان کو میں منزل سنایا کرتا ہوں ظہر کے بعد. صحیح. پھر اس کے بعد جو فجر میں ہمارا یعنی اذان سحر جیسے ہی ختم ہوتی ہے, اذان فجر شروع ہوتی ہے, تو 20 منٹ کا ہمارا درس حدیث ہوتا ہے فجر میں. اچھا تو اس کی میں تھوڑی بہت تیاری کرتا ہوں, کتابیں دیکھ لیتا ہوں. اور اس دروس کے اندر ہمارے موضوعات رمضان المبارک میں زیادہ تر اصلاحی ہوتے ہیں, جیسے آداب و اخلاق کے اعتبار سے صحیح صحیح. اور شرم و حیا کے حوالے سے انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے صحیح. اور انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اس موضوعات کے اوپر ہم تیاری کرتے ہیں, میں تیاری کرتا ہوں. صحیح. تو عصر تک تقریباً میں ان دروس کا مطالعہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد عصر کے بعد بحمدی تعالیٰ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا میرا معمول ہے اچھا. ایک زمانے سے. مجھے قبلہ فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الجیلانی زید شرفہ سے بھی یہ شرف حاصل ہے اجازت کا. اچھا. اور میرے استاد گرامی میرے پیر و مرشد مفتی اعظم سندھ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد جان نعیمی زید شرفہ سے بھی یہ اجازت کا شرف حاصل ہے. تو عصر کے بعد یہ بحمدی تعالیٰ یہ معمول رہتا ہے. تو تقریباً دلائل الخیرات شریف آپ حضرات جانتے ہیں, حضرات سادات کا ایک تعلق ہے, گہرا تعلق ہے حزب البحر شریف سے اور دلائل الخیرات شریف سے. تو اس میں ایک وقت لگتا ہے. اس کے بعد افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو گھر کے اندر جو چھوٹے بڑے کام ہوتے ہیں وہ نمٹانے تھے, اور بچوں کو بھی تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے ساتھ بیٹھنے کا. ایسے ہی. اس کے بعد مغرب کے بعد پھر جو تراویح میں سنانا ہوتا ہے سپارہ, اس کی پھر دہرائی کی جاتی ہے. صحیح. اور پھر عشاء کے وقت تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر نماز عشاء اور پھر تراویح وغیرہ. صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت آپ کی کیونکہ مصروفیت ہے, ہمارا تو ابھی پروگرام چلتا رہے گا. جی. میں بس ایک سوال آپ سے اور لے لوں کہ یہ بتائیے عید کا دن ایک بندہ مومن کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ جی بہت پیارا سوال آپ نے کیا. عید کا دن اصل میں ایک مبارک دن ہے, بابرکت دن ہے. تو اس دن انسان کو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے بعد لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, جو ناراضگیاں ہیں, ناچاکیاں, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہاں پر مجھے ایک حدیث مبارکہ ذہن کے اندر آئی. عمومی طور پہ عید کے دن رسماً لوگ گلے مل لیتے ہیں, مل جاتے ہیں, لیکن اندر سے جو قدورت ہے وہ باقی رہتی ہے. اس پر چاہوں گا کہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ عید کا دن ہے جہاں پر ہم ظاہری طور پہ گلے ملتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, مبارکبادیاں دیتے ہیں. وہاں پر عید کے دن ہمیں ایک دوسرے کے حقوق بھی معاف کروانے چاہیے. اس پر مجھے ایک ذہن کے اندر روایت آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ پروردگار, جو انسان قدرت ہونے کے باوجود اگر کسی کا قصور معاف کر دیتا اس کی کیا جزا ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو انسان قدرت رکھنے کے باوجود اگر کسی کا قصور معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے. تو لہٰذا آج عید کا دن ہے جہاں پر ہم ظاہراً رسماً گلے ملتے ہیں, اور ملنا بھی چاہیے, خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے, کیونکہ عید کا دن ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے, عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت عظیم دن ہوتا ہے, ایک عظیم نعمت ہوتی ہے. ایسا ہی. تو جہاں پر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, اظہار مسرت کرتا ہے, وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کو بھی معاف کروانا. بالکل بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین اکرام, یہ تو ایک بہت بڑا میسج ہے سب کے لیے کہ عید کے دن تو ہم ظاہری طور پر تو مل لیتے ہیں, تو ہمیں اپنے دلوں کو بھی ملا لینا چاہیے اور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. بہت شکریہ
آپ ہمارے اس اسپیشل میٹ اپ میں شامل ہوئے. اور ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہوں گے, انہیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. الحمدللہ آج عید کا دن ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں ایک اہم مہمان نے جوائن کیا ہے ابھی. ان کا ذکر میں پروگرام کے شروع میں بھی کر چکا ہوں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں, ہمارے محترم بہت ہی پیار کرنے والے محمود الحسن اشرفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. محمود بھائی آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. یہ آپ کی نظر کا کمال ہے. یہاں پہ آتا ہوں تو میری طبیعت شاش ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں پہ آتا ہوں تو اچھا اطلاع ہوتا ہوں اپنے آپ پر. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ویسے ناظرین اکرام میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑے لاڈلے مرید ہیں. ہاں کچھ مرید ہوتے ہیں جن کا لاڈ بہت ہوتا ہے. تو محمود الحسن اشرفی صاحب ہمارے ہاں خانوادہ اشرفیہ میں یہ اسی طرح ہے. اگر ان کا کوئی پروگرام بھی ہوتا ہے نا, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا اس وقت کہ یہ ان کے پیر و مرشد حضور شیخ اعظم کی نگاہ کرم ہے کہ یہ ان کے لاڈلے تھے, تو اب یہ ہر خانقاہ میں لاڈلے جہاں جاتے ہیں تو سلسلہ اشرفیہ کا فیضان سے یہ وہیں کے لاڈلے بن جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر ان کا کوئی پروگرام بھی ہو نا, تو یہ پروگرام رکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت پھر آنا ہی آنا ہے, آنا ہی آنا ہے. ماشاء اللہ. اور میں نے بزرگوں کو دیکھا وہ ماشاء اللہ کوشش کر کے اور تشریف لاتے ہیں. تو یہ محبت ہے, یہ پیار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے. محمود بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں ہم کہ رمضان المبارک آپ کا یار وائی کیو ٹی وی, جی اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں یا صرف ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ اچھا الحمدللہ میں 33 نعمت کے لیے عرض کروں گا کہ ہم جن سیگمنٹس میں ہوتے ہیں ایئر کے اندر, ایئر ڈیجیٹل میں ہوتے ہیں جی, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ شرعی تقاضوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا پروگرام ہے. ہاں اس دور میں صحیح. ہم جن سیگمنٹس میں ہوتے ہیں, اور یہ ساری ٹرانسمیشن جو رمضان سے متعلق ہے وہ ساری اللہ کا شکر ہے. بڑی وہاں کے جتنا اسٹاف ہے, ہوسٹ ہوں گیسٹ ہوں, سب جتنے بھی احباب آتے ہیں تو بڑی ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور ہم بھی بشر وہاں پہ جو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے باجماعت نماز کا تھا ہوتا ہے. ہم ظہر عصر مغرب یہ 3 نمازیں باجماعت رمضان میں الحمدللہ وہیں پہ باقاعدہ ادا کرتے ہیں. فجر الحمدللہ عموماً محلے میں ہماری مسجد میں ادا کرتے ہیں. عشاء بھی تقریر محلے میں ہوتی ہے الحمدللہ. صحیح. تو یہ کہ جو فرائض ہیں اللہ کا شکر ہے وہ تو فرض ہیں, اور اس کا کوئی اظہار کرنا کوئی بڑی بات نہیں. فرض تو ہر مسلمان پر لازم ہے. ایسا ہی. تو باقی جو معاملات ہیں, تو ابھی ایک صاحب نے پوسٹ ڈالی تھی, انہوں نے کہا کہ 33 نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے والد نے بھی آج اس دفعہ قرآن پاک سنایا ہے, میرے 2 بھائیوں نے سنایا, آج میرا بھی ختم القرآن ہے, میرے 2 بیٹوں بھی ختم القرآن ہے. تو مجھے رشک آیا اس خانوادے پہ. صحیح. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارا جو خانوادہ سلسلہ اشرفیہ جو ہے جن کے ہم غلام ہیں, ماشاء اللہ اس کا ہر بچہ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, کہیں نہ کہیں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے. مطلب وہ تو خیر ایک گھرانہ ایسا, لیکن ایک خانوادہ پیرزادہ, اور پھر وہ اس میں یہ تمام چیزیں اب تو دکھائی نہیں دیتی. بالکل. میں تو دوستوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بھائی ایسا خانوادہ درگاہ اشرفیہ ہو, کہیں اور ملے تو مجھے بتانا. الحمدللہ پورے پاکستان دنیا میں جہاں ہم نے سر وزٹ کیا, ہم نے کوئی اور خانوادہ اتنا بڑا عظیم نہیں دیکھا رہا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا بھائی جان قبلہ, آپ حضرت اشرف المشائخ کے دور میں, یعنی آپ کی عمر ہوگی 9-10 سال, تو آپ نے تو ہوش سنبھال لیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح گفتگو کرتے تھے, عید کا دن کیسے مناتے تھے. تو ذرا اس بارے میں بھی تو ہمیں کچھ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جتنے اشرفی ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پیر و مرشد کس طرح عید کا دن گزارتے تھے. جی بہت اچھا اور بہترین سوال ہے, اور خصوصاً مریدین معتقدین اور متبصرین سلسلہ اشرفیہ کے لیے کہ ان کے پیر و مرشد اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ کس طرح عید کا دن گزارتے تھے. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ ہمیشہ ہی سے یہ معمول رہا سن 61 کے بعد سے لے کر 2005 تک کہ روزانہ رات کو وہ 100 نوافل ادا فرماتے. بالکل بالکل.
اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے تھے، پھر فجر کے بعد سورہ مزمل شریف 100 مرتبہ پڑھتے تھے اور پھر آرام کرتے تھے. لیکن جب عید کا دن ہو، ایک تو پھر لیلۃ الجائدہ، پھر عید کا دن، تو اس دن وہ آرام کو ترک فرما دیا کرتے تھے. کس کے لیے؟ مخلوق خدا کے لیے. واہ واہ کیا بات. رات کو نوافل اسی طرح ہیں، ذکر بھی اسی طرح ہیں، صبح فجر کے بعد سورہ مزمل بھی اسی طرح. اللہ لیکن اس کے بعد پھر باہر تشریف لے جاتے، سب مریدین و متقین کے ساتھ نماز عید ادا فرماتے. والد محترم قبلہ حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. اور جب وہ تشریف لے گئے غوثیہ مسجد، معافی الحمدللہ بزرگ کو اب تقریباً 27 سال دعوت فرماتے ہوئے ہو چکے ہیں. تو اب اس بات پر مجھے ایک واقعہ بھی بہت اچھا یاد آیا کہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ دادا حضور قبلہ آخری جب ان کی زندگی کا ایام تھے ظاہری طور پر، تو وہ ویل چیئر پر تشریف لاتے تھے. ایک دن ویل چیئر پر باہر تشریف لا رہے تھے، تو ہمارے سب سے چھوٹے چچا جن کا وصال ہو چکا ہے جناب حافظ سید جمال اشرف جیلانی، وہ انہیں لے کر آ رہے تھے. تو جامع مسجد قطب ربانی میں اس وقت تقریر فرما رہے تھے ہمارے تیسرے نمبر کے جو چچا ہیں سید مصطفیٰ اشرف جیلانی. صحیح. سید آراب اشرف جیلانی جو ان سے بڑے ہیں وہ ایک اور مسجد میں خطابت فرما رہے ہیں. صحیح. ان سے جو بڑے چچا ہیں حکیم صاحبزادہ سید حکیم سید اشرف جیلانی دعوت برکاتہ، وہ نورانی مسجد میں خطابت فرما رہے تھے. ان کی بھی آواز آ رہی تھی. اچھا کبھی ہوا کا رخ ادھر ہو تو غوثیہ مسجد جو گلبہار میں ہے، گلبہار کی سب سے بڑی مسجد ہے، تو ابا حضور کی بھی اکثر آواز وہاں سے اس طرف درگاہ کی طرف آتی. تو جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے جمال چچا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جمال دیکھو ہر طرف سے ہماری آواز آ رہی ہے، کیا ہر طرف سے ہماری آواز آ رہی ہے. ایسا ہی کہ ہم نے ایسا جو ہے بچوں کو تیار کر دیا ہے کہ اب یہ ساری زندگی جو ہے وہ دین کے کاموں میں وقف رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے، بخشش بھی ہو جائے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی. یہ ان کا ایک معمول تھا. پھر وہ باہر جب تشریف لاتے تھے تو مریدین کے ساتھ مل کر نماز عید ادا فرماتے، اور اس کے بعد ہر ایک سے جو ہے وہ مصافحہ معانقہ اور گلے ملنے کا جو تھا وہ سلسلہ رہتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خاص مرید ہے تو صرف اسی سے ملا جا رہا ہے. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ پھر گلفس پہن کے آتے ہیں، کہتے ہیں اتنے لوگوں سے ملنا ہے تو میں ذرا گلفس پہن لوں. گلاس میں نہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے گلفس پہنا دیے جائیں. کتنے لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ہزاروں کا لوگ ہوتے تھے. اور آپ یہ غور کیجئے کہ اس وقت درگاہ شریف میں عید الفطر کی نماز ہے وہ 8:30 بجے ہوتی تھی. جی. تو 8:30 بجے نماز عید الفطر کو پڑھنے کے بعد سے لے کر تقریباً 11:30 بجے تک یا اکثر 12 بجے تک لوگوں سے ملنے کا سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری رہتا تھا. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے حضرت، عید کی نماز کتنے بجے ہونی چاہیے؟ اچھا میرا یہ نظریہ ہے عید کی نماز جلدی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں فجر کے فوراً بعد بیان شروع کرو، جیسے ٹائم شروع ہو جائے نماز پڑھو. اور آپ کس کا خیر؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بس چاہے وہ بقرعید ہو یا میٹھی عید ہو. تو آپ بھی مذہب نورین پر ہے. ہاں فجر کی نماز ہو آخری وقت میں. صحیح. جیسی فجر کی جماعت ہو جائے تو امام صاحب اپنے جو ضروری وظائف پڑھنے کے بعد خطاب شروع کر دیں. ہاں اچھا تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب فجر کی نماز ہو جائے نا تو فوراً ہی ہو جائے، کیونکہ رات کے جاگے ہوتے ہیں. بالکل. تو رات بھی جاگے ہوتے پھر پورا دن بھی جاگے ہوتے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا عید ہوگی نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی. اصل کا معاملہ یہ ہے جی بزرگان دین جو ہوتے ہیں تو ان کا یہ معمول رہتا ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال کرتے ہیں. یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ جو رات کا جاگا ہوا ہو تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں، تو یہ تو کیا ہے نا ان کا مطلب بھی چینج ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ مسئلہ نہیں حل ہو جائے میں اس کے لیے ہم خاص دعا کریں. عید کا مبارک دن ہے. ابھی تو ہم بچے ہی ہیں نا. بزرگ یہ فرماتے تھے، دادا حضور کا اکثر یہی معمول رہتا تھا جیسا میں نے ذکر کیا کہ درگاہ شریف میں 8:30 بجے ہی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ سب کو پتہ تھا جو بھی ملنے والے ہوتے تھے جتنے بھی، تو اسی حساب سے درگاہ شریف حاضر ہوتے تھے کہ بھائی اس ٹائم پہ نماز ہوگی اور اس ٹائم پہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ. اب لوگوں کی آسانی کے لیے بزرگ قبلہ نے اکثر اوقات ٹائم تبدیل بھی فرما دیتے ہیں. صحیح. لیکن زیادہ تر ٹائم ایسے ہی رہتا ہے کہ بھئی آس پاس کی مساجد کا ٹائم نہ ٹکرائے. جی کہ اگر کسی کی خاصہ نماز نکل گئی ہے تو وہ پھر دوسری جگہ جو ہے نماز عید جو ہے ادا. صحیح.
اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلے عید الفطر میں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لیٹ کر بھی لیں, عید الاضحیٰ میں تو پہلے ہی کرنا ہے. ورنہ کسائی آپ کو بدوا ہے. ہاں قضائی نہیں ملتے, قضائی نہیں ملتے, لوگ پریشان پھرتے رہتے. اچھا, اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ضروری ہے کہ قصائی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے نماز پڑھائے. ہاں سر میں نے یہ دیکھا وہ بھی نمازیں نہیں پڑھتے. وہ تو ویسے بھی نہیں پڑھتے اس سے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا عزیزان اکرام, ہم اب کچھ سوالات لیتے ہیں ہمارے صاحبزادہ سید شاہین اشرف جیلانی سے. یہ میرے برادر اصغر ہیں اور جامعہ میمن میں ابھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے. یہ ہر جمعے عبد القبلہ کے ساتھ ان کی مسجد میں, اوسیہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ عبد القبلہ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. اور عید میں بھی, کیونکہ ہم سارے کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ عید کبھی میں ایسا ہوا آپ کے ساتھ ایک آپ نے عید کی نماز بھی پڑھائی ہو پھر دوپہر میں جمعہ بھی ہو؟ ہاں یہ ہوا ہمارے ساتھ ایک دفعہ نا. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے عائشہ کے لیے خاص. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن عید پڑ جائے نا تو وہ حکومت پہ وہ حکومت پہ بھاری ہوتی ہے, اگر نیا مولوی پہ بھاری ہوتی ہے. خاص طور پہ جس نے خطیب جو ہے, اچھا امام صاحب ہے نا, تو ان کے لیے بھی خیر ہے. جائزہ بھی لوگ امام صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ نماز میں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, فجر میں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جائزہ میں اگر امام باہر کے بازار میں کوئی چیز لیتا ہوں نظر آئے لے لیتے جائزہ, ہاں آپ یہاں تو ان کا تو یہ کہتے ہیں ہاں میں آپ کے جائزے کے لیے نہیں, آپ کیا یہ بالکل خود کچھ بھی کریں. اگر ایسے کسی کو دیکھ لیا تو ایسے پکڑتے ہیں لوگ آ کے کبھی آپ یہاں, پھر وہی گھر والوں کے لیے کوئی چیز لینے آئے ہیں, کوئی کام سے آئے ہیں. اچھا تو وہ بھی تو بیچارہ انسان ہے, ہاں کہ بھی گھر والے دوست احباب ہیں. جمعہ بھی شاہین اشرف صاحب سے سوال نہیں لگا تھا. ہاں اچھا ناظرین اکرام, یہاں پر جو ہے نا, یہاں شیر خورمہ بھی موجود ہے اور یہ نمکو بھی ہے, مٹھائی بھی ہے اور چائے شریف بھی آ گئی ہے. چشتی ہے لنگر. ہاں لنگر بھی آ گیا. تو اب ہم جو ہے نا, کیونکہ عید کا دن ہے, آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں شیر خورمہ بھی کھائیں, نمکو بھی کھائیں, اور جو بھی, تو ہمارے کھانے سے زیادہ, یعنی کھانے کو دیکھنے سے زیادہ آپ باتوں پہ زیادہ توجہ دیجیے. اچھا شاہین یہ فرمائیے کہ عبد القبلہ عید کے دن کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں اور کس طرح وہ جو ہے رات کی بھی کا بھی معمول ہوتا ہے اور صبح بھی, تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد القبلہ کا چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رات کے بلکہ دوپہر سے ہی ایک دن پہلے سے ہی جاگے ہوتے ہیں, اور پھر رات میں پورا جاگنے کے بعد دوبارہ دن آتا ہے جی, اس میں بھی سونا نہیں ہوتا پہلے, یعنی فجر سے پہلے. جی فجر کی نماز جماعت ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں جامع مسجد خود ربانی. بالکل. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ایک بات بتاؤں ابو حضور محمود بھائی, جی آپ تو آئے ہیں صبح کئی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, تو ابو حضور قبلہ کا معمول یہ ہے ناظرین اکرام کہ وہ پورا سال اگر وہ درگاہ شریف میں موجود ہیں تو فجر کی نماز مسجد میں ہوگی ماشاء اللہ. اور کتنے مریدین ہیں اس میں, یہ محمود بھائی بھی شامل ہیں, کہ ملنا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز میں حضرت ضرور مل جائیں گے, تو سب پہنچ جاتے ہیں ماشاء اللہ. جی لیکن ملنے کا ٹائم یہ ہے نہیں. ہاں رمنے کا ٹائم یہ ہے, لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ خاص لوگوں کے لیے نانا شکر کرتے ہیں, وہ کہیں گے حضرت موجود ہوتے ہیں جو پہنچ. اچھا مگر اس کا ایک اچھا پہلو بھی تو ہے, پازیٹیو تھنکنگ بھی تو ہے اس کی, کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. ہاں کچھ تو سارا صرف اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نماز. اکثر لوگ ہیں جو گارڈن سے اچھا دور دور سے آتے ہیں, اور دور سے آزاد جو ہے وہ یہاں صرف اسی لیے نماز فجر ادا کرتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب کے ساتھ بزرگ کی مائیت میں جو ہے وہ نماز فجر. اچھا عید کے دن ان کا بتائیے. فجر کے بعد یہ کچھ چیزیں وغیرہ دودھ وغیرہ کیسی چیز لے کر شیر خورمہ وغیرہ دیگر چیزیں لے کر تناول فرما کر اس کے بعد پھر تیاری عید کی. اس کے بعد پھر ہمیں اٹھانا ہوتا ہے, ہم فجر کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں اگر وقت ملے تو پھر ہم تیار ہوتے ہیں. پھر اسی لیے میں کہتا ہوں نا فجر کے فوراً بعد نماز ہونی چاہیے تاکہ لیٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. وہ نیند ایسی میٹھی نیند ہوتی ہے کہ وہ ہونی چاہیے. فجر کے بعد کی نیند تو کوئی طلباء سے پوچھے, آئے ہائے زمانہ طالب علم میں جو آتی ہے نا فجر کے بعد. اچھا پھر ادارے میں منع بھی ہونا, کتاب پڑھتے ہوئے جو نیند آتی ہے نا, لسی پی کے بھی نہیں آتی.
ادارے میں بھی اگر ہو نا تو فجر کے بہترین جملہ ہے. اگر ادارے میں بھی ہو نا تو فجر کے بعد کی نیند ادارے میں منع ہو تو مزے سے آ کے لیٹ سوٹ ہونا ضرور ہے. ایسا ہی ہے موریا میں یہ جملہ جو ہے وہ نوٹ کیا جائے. اچھا پھر یہ اس کے بعد پھر نماز کے لیے جاتے ہیں. نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ مسجد چونکہ بہت بڑی ہے وہاں پر لوگ بھی بہت. لیکن میں نے دیکھا جب کرونے کا دور تھا اس وقت بھی ابا خدا نے منع نہیں فرمایا, بہت سے علماء نے منع فرما دیا تھا کہ جی نہیں ملیں گے, کرونا ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. لیکن ابا قبلہ وہاں پر بھی تقریباً کچھ 500 یا 1000 لوگ ہوں گے جن سے گلے بھی ملے اور ہاتھ بھی ملا, وہ مکمل طور سے. یہ بات تو ہے. اس کے بعد پھر اب وہاں سے آئے تو یہاں پر جماعت ہو چکی ہے, ذوالقرنین بھائی ہم کرم بھائی جیسے بھی ہوتا ہے وہ پڑھا لیتے. تو اس کے بعد یہاں پر آئے تو یہاں پر مریدین موجود ہیں. ہاں, اور پھر کتنے مریدین تو صرف اسی لیے آتے ہیں ملنے اس لیے آتے ہیں کہ شاہ صاحب ملیں. تو کیا وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ہم سے ملنے آئے ہیں, ہم کہہ دیں کہ جی ہم نہیں ملیں گے تو کیا ہمیں تو ملنا ضروری ہے. ایسا ہی ایسا ہی. تو پھر ان سے پھر مزار شریف میں فاتحہ, پھر دیگر معاملات, پھر گھر کی جو محفل ہوتی ہے یعنی گھر کے جو لوگ آتے ہیں خاندان اشرفیہ کے لوگ, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا, ساری چیز. پہلے دیکھیں پہلے مسجد والے, اس کے بعد پھر درگاہ شریف میں جو مریدین آئے ان کو خاص, اس کے بعد پھر گھر والوں, یعنی 3 اس سے گزر کے رات کی بھی جاگے ہیں, سارے معاملات بھی ہیں, پھر بھی وہ دیکھ. نہیں, یہ بڑی استقامت کی بات ہے. ورنہ میرے جیسا بندہ تھا, ہمیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے بس ٹھیک ہے مل لیے نا اب آرام کرتے, اور جب آرام کر دیں تو وہ چھیڑے نہیں. اگر ابوذر قبلہ ماشاء اللہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اگر آرام بھی کر رہے ہو کوئی ملنے آ جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 گھنٹے ہو گئے تو ان کو ہم بتاتے نہیں, ورنہ وہ اٹھ کے آ جائیں آ کے ملے ان سے. تو یہ معمول رہتا ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں پہ رمضان کے حوالے سے بھی کروں گا. میں جو سنت ہے, جب بھی مسجد جاتا ہوں تو محلے میں مسجد قریب ہے مسجد, تو فرض پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. سنت ہے میں الحمدللہ گھر پہ آ کے پڑھتا ہوں. صحیح. تو بچے گھر میں ہیں, بھتیجے ہیں بھتیجی ہیں, تو میں کسی کو کہوں گا نماز کے لیے, کہتا ابھی پڑھتے ہیں, ابھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ جیسے کہا کہ تو فوراً کبھی کبھار نہیں بھی پڑھتے. تو ابھی ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں گھر پہ آیا سنت پڑھنے کے لیے, جاتے ہوئے کہہ کے گیا تو کوئی اٹھا نہیں. جب میں آیا تو میری اپنی بیٹی, اس کو میں نے کہا جاؤ اسکارف پہن کے آؤ نماز پڑھتے ہیں. وہ آ گئی. اب وہ آئی تو اس کا یہ ہوا کہ باقی جب دیکھا تو وہ بھی آگے فوراً سے وہ اپنا حجاب پہن کے اچھیاں وغیرہ. تو کبھی کبھار تبلیغ کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو الفاظ اثر نہیں کرتے, لیکن وہ اعمال یا وہ آپ کو اثر کر جاتے. بلکہ ہمارے تو استاد فرماتے تھے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے جو آپ کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا آپ نے کیا, ہاں بہت ماحول بن گیا. وہ کہتے ہیں کہ بچے کو سمجھائیں نا, بلکہ بچے کو سمجھیں. بالکل بچے کو سمجھے پہلے وہ کیا مسئلہ کیا. ایسا ہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے نا آپ کی گفتگو زیادہ, آپ کی ٹون زیادہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس ٹون میں اس سے بات کر رہے ہیں, کس لہجے میں اس سے بات کر رہے ہیں, ایسا ہی, اور کیا الفاظ اور کس لہجے میں اس سے بات کرتے وہ اس کے اوپر زیادہ اثر کرتے ہیں. اور پھر وہی کیفیت اس بچے کے اوپر بھی رہتی. والدین کا جیسا مزاج رہتا ہے گھر میں, تو آپ دیکھیں پھر بچوں پر بھی وہی کیفیت رہتی ہے. اچھا, اگر وہ زیادہ غصہ کرنے والے ہوں گے تو پھر بچے کے اندر ہی وہ بات پر غصہ اور وہ کیفیت اس کے اندر رہتی. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا صبح شام لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں ساری چیز. تو میرے ذہن میں ایک بڑی بات ہوتی تھی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بچے والدین کی بات پہ عمل نہیں کر پاتے, استاد نہیں پڑھا پاتے یا کیا. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں نا ایک کورس کیا ہے پرسنالٹی ٹائپ. یہ پریفرنس سائیکالوجی کا کورس ہے اور بڑا ہائی پیڈ کورس ہے, الحمدللہ وہ مکمل ہونے والا ہے. تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ اگر انسان کو سمجھ لیا جائے نا تو معاملات حل ہو جاتے ہیں, سارے معاملات حل. اور نہیں سمجھے تو سختی کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کبھی کچھ نہیں ہوگا. بلکہ میں اس میں یوں اضافہ کر دوں تھوڑا سا, انسان کو سمجھ لیا جائے اور انسان خود سمجھ لے, اس کی زندگی آسان ہو جاتی. میں ایک دو آف ایئر بھی آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا. کچھ لوگ ایسے
وہ سمجھ نہیں آتا. سمجھنے ہی نہیں چاہتے. نہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ نفسیاتی پرابلم بھی تو ہو جاتا ہے نا, اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت واقعات کی بنا پر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہو. اچھا, پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بس یہی ہو. اچھا محمود یہ بتائیں, عیدی کتنی جمع کرتے تھے آپ بچپن میں؟ کہ بچپن میں یاد نہیں, آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہم اللہ کا شکر ہے خود کافی تو کبھی محسوس نہیں ہے کبھی اس کو. اچھا کتنے سال ہوئے آپ کو عیدی بانٹتے ہوئے؟ 15 سال. 15 سال ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج ہماری ٹیم بھی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ اکبر. کہ آپ آئیں گے, عیدی تقسیم کریں گے. ہاں, میں بھی جب عید کے پروگرام کے لیے نکلا تو مجھے صرف جو اطلاع تھی وہ 2 مہمانوں کی تھی. اچھا, میں پھر ان کے لیے عیدی لے کر آیا. اللہ ماشاء اللہ. اس میں ایک تو مہمان ان کا اچھا ان کا ذکر قبلہ بہت شکریہ. اور ایک ہمارے ذوالقرنین میاں جزاک اللہ. چین میں کی طرح انٹری وہاں بعد میں عیدیں مل جائے. آپ سے آپ کی دیوی نہیں ہم چھوڑتے نہیں. تو مجھے سے 2 مہمانوں کی اطلاع ملی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. میں نے کہا بھی عید کا پروگرام ہے تو بغیر عیدی کا ہو تو پھر پروگرام ہے بالکل بالکل نہیں آئے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے بھی اس چیز سے نصیحت حاصل کریں. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ عیدی دیا کریں. بالکل دینی چاہیے عیدی. اور اس سے اور خاص طور پہ ہمارے جو بھی کام کرنے والے بچے ہیں ہمارے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہاں بہت خوش ہوتے ہیں وہ. اور عیدی کتنی بھی ہو انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق جی صرف دیتا ہے, لیکن جس کو مل رہی ہوتی ہے وہ غور کرتا ہے میرا وہ اس شخص نے مجھے نظروں میں رکھا ہوا ہے تبھی تو عیدی دی ہے, اس کے نزدیک میری اہمیت ہے تو اس مجھے. پھر بچوں کے ساتھ ایک شفقت کا معاملہ ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی آیا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے, بچوں کو عیدی بھی مل جاتی ہے, ایک محبت اور شفقت کے معاملے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس بچوں کو بھی اور آپ سے ایک لگاؤ ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے. پھر آپ کوئی بھی بات اسے سمجھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فالو بھی کرتا ہے, بالکل آپ کی بات کو بھی اور غور سے سنتا ہے. ایسا ہی ایسا ہی. اس وقت اس کی سائیکولوجی جو میں وہ لالچ سے کر رہا ہوں. ہاں, لیکن اگر آپ اچھی چیز سکھا رہے ہیں اس کو تو بہت اچھی اور احسن طریقہ ہے. تک ایک وہ تو حدیث پاک بھی ہے نا, یہ تو حدیث پاک بھی ہے, تحادو تحابو, یہ ہدیہ دو تو محبت بڑھ جائے گی. ہاں وقت ان شاء اللہ. یہ آن لائن میں ہونے چاہیے, آن لائن ہی ہونے چاہیے, آن لائن نہیں ہوگا, آن لائن. ہاں تو اچھا پھر چلے پھر بتا دو بس کتنے ہونا چاہیے. آپ نے خود ہی کہا نا حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے, تو وہ تو آپ کو بتایا پھر 10 کے سے اوپر تو ہونا چاہیے. تو خیر یہ تو ایک مزاحی گفتگو تھی جو عید کے دن ہونی چاہیے, اور یہ تو ہم ایک میٹ اپ کر رہے ہیں, یہ ہر میٹ اپ میں ہونی چاہیے. آپ کی جو مجلس ہے, جس محفل میں آپ بیٹھے, عید کا دن ہے, پیار محبت بانٹیں. تو یہ ساری چیزیں تو اس لیے ہیں. اچھا آپ کو کچھ سوال؟ دادا حضور جو ہیں وہ جیسے آپ فرمایا تھے ساری رات عبادت, ليلة الجائزہ, اس کے بعد پھر عید کی نماز, مریدین ملاقات, یقین مانے لطف سیم ہے. ایسا ہی ہے کہ خالق سے اور مخلوق سے, اور جو اور بزرگوں کا جو تعلق مخلوق سے ہوتا ہے وہ بھی وقت خالق کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہوتا ہے. ان کی دوستیاں, دشمنیاں, سب کچھ اللہ کے لیے. ایسا ہی ہے. تو ان کو لطف سیم آتا ہے اور توانا ہو جاتے ہیں وہ, مطلب مخلوق خدا سے مل کے خوشی ہوتی ہے, کوئی مل کے آتا ہے, کوئی ملنے آتا ہے, تو پھر ظاہر سی بات وہ بھی دیکھتے ہیں نا یہ شخص اپنا وقت نکال کے آ رہا ہے, پتہ نہیں کس طرف پہنچا ہو. بالکل. خاص طور پہ کوئی غریب مرید آتا ہے تو کتنا مطلب کوئی ایسا مطلب پہلے ہی غریب ہے, اس کے لیے آنا اس دور میں سفر کے لیے مطلب, بلکہ ان کا جو ایسے حضرات آتے تھے خاموشی کے ساتھ ان کو عیدی دینے کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. ہاں کہ بھائی ہو سکتا ہے اس بیچارے گھر میں اس کی قربانی نہیں بناؤ, اللہ نہ ہو, تم گھر سے خود فرمایا حکم فرماتے دیکھ پہ جاؤ, اور ہماری دادی حضور جو تھی ان سے بڑا چیز دو اور ان کو خاموشی کے ساتھ دو, لوگوں کو دکھانا نہیں, بس خاموشی کے ساتھ, تاکہ عید کا دن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہ واقعہ مشہور کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بچے کو دیکھا کہ جس نے عید کے کپڑے نہیں پہنے, نئے کپڑے نہیں. تو حضور نے پوچھا بھائی تمہارا کوئی مالی وارث نہیں کہ جس نے تمہیں عید کے لیے تیار کیا؟
کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہے. فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارا جو سرپرست ہو وہ وہ نبیوں کا سردار ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو وہ کیفیت ہی الگ ہو. سرکار یہ الفاظ فرما رہے ہیں کسی کے لیے, سرکار کی نظروں میں آ گئے. پھر حضور اس بچے کو لے کر گھر تشریف لے گئے اور فرمایا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اسے نئے کپڑے پہناؤ اور عیدگاہ کے لیے تیار کرو. پھر حضور اپنے ساتھ اس بچے کو لے کر جائیں وہ عیدگاہ کی طرف جائیں. سبحان اللہ. مبارک دستے مبارک کو پکڑا ہے, شفقت محبت کے ساتھ جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس بچے کی دل کی کیفیت ہوگی نا وہ الگ ہی ہوگی, کیونکہ شہنشاہ کون مکہ کے ہاتھ میں ہاتھ مبارک کو دست مبارک کو مبارک انگلیوں کو پکڑ کر وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا. تو اچھا, تو یہ تو وہ تھی ہماری, اب ہمارا پروگرام بھی ختم ہی ہونے والا ہے. تو اچھا, ایسے لوگ بھی تو آپ کو ملے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ تجسس میں رہتے ہیں کہ عید کے دن بھی آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا جب آپ مسجد میں داخل ہوئے, کیونکہ آپ تو ایک پبلک فگر ہے تو لوگ ملتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا؟ ہاں بہت زیادہ. اور ان کو بیچارے اچھا, ان کا آپ نے کوئی مشورہ دیا کہ جن کو کام کر ہاں نہیں, وہ برا نہ مان جائے تھوڑا سا. ہاں یہ اصل میں مجھے وہ تلقین کرنا آتا نہیں ہے اس انداز سے. صحیح مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری بات بری نہ لگے. ہاں صحیح. اچھا, اب پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اب جیسے ہم لوگ یہ لوگوں سے ملتے ہیں, کسی کو ہلکی سی بھی بات کہہ دو نا تو وہ برا مان جاتے ہیں, کہتے کہ یار ہمیں کہہ دیا. اور اگر ہلکی سی تعریف بھی کر دو تو وہ بھی اچھا مانتے ہیں کہ یار آج انہوں نے ہماری تعریف. کچھ لوگوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے لوگوں کے نظر میں. کبھی کبھار ہم اس کو اندازہ نہیں کر پاتے کہ ہم سے کوئی شخص کتنا بے پناہ محبت کرتا ہے. ہمارے ایک ایک انداز کو, ہمارے ہاتھ ہلانے کا انداز کو, بولنے کے انداز کو, دیکھنے کے انداز کو, اس کے لیے بہت مانا ہوتا ہے. ہم اس کی طرف دیکھ کے مسکرا لیے, وہ بہت سمجھتا ہے اور بڑی خوشی کا سا ہوتا ہے اس کے لیے. مگر ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے, ہر کسی کو دیکھنا. اس پہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنے مضمون میں, بس یہ آخری بات میں ذکر کر لیتا ہوں پھر حضرت سے دعا کرا لیتے. تو انہوں نے لکھا کہ ایک پتہ نہیں وہ انہوں نے لکھا کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ نا کافی سے انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کے بعد تھرمس رکھا ہوا ہے, ایک چائے کا کپ رکھا ہوا, تو وہ چائے نہیں تھی, گرین ٹی تھی, وہ گرین ٹی نکالتا ہے پیتا ہے. سامنے ایک اور بندہ بیٹھا, وہ دیکھ رہا تھا. میں کہا ختم ہو گئی, تو پھر اس نے دوبارہ نکالی, کہنے لگا. اسی طرح کئی مرتبہ ہو تو سامنے والا بندہ جو تھا نا وہ اٹھ کے آ گیا. اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بار بار کافی یا چائے جو بھی پی رہے ہیں تو آپ پیے جا رہے. تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے, سبب پوچھا کہ آپ اتنا کوئی صحت کا کوئی راز ہوگا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کی عمر 110 سال تھی. اچھا وہ بھی پیتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کا معمول یہ تھا کہ کسی کی ٹانگ میں ڈانگ نہیں آ رہا تھا. ان کا معمول یہ تھا کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں آ رہا تھا, اب اپنے کام سے کام رکھے. تو یہ ہے ویسے کہ ہمارے معاشرے میں چیز بہت بڑھ گئی ہے, بہت بڑھ گئی. یعنی ہلکا سا آپ کسی کی ویڈیو دیکھ لی نا, اب بس اس کے پیچھے لگے, کہیں دیکھ لیا کہیں کچھ, بس وہیں سے تصویر کیسی ڈال دی ہے. یہ ہو چکا ہے کہ سب کا پتہ ہے, اپنا نہیں پتا. جس کا اپنا نہیں پتا, میں سمجھتا ہوں اس کو پھر کسی کا نہیں پتا. ایسا ہی ہے. تو یہ تھے. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاء اللہ. یہ ایک اسپیشل میٹ اپ ہم نے رکھا. الحمدللہ. آخر میں بس دعا کرا لیتے تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی کرے, خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے تمام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الہ العالمین
یہ آج کا جو پروگرام عید سعید کے حوالے سے منعقد ہوا، یہاں پر جو اس چینل کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے، مولا کریم جو لوگ اس میں حاضر ہوئے ان تمام کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، اس پوری ٹیم پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ جتنے بھی حضرات مولا اس وقت عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں، تیری رحمت کے سائے میں ہیں، ان تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ رمضان مبارک میں ہم نے جو بھی عبادات کی، مولا ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یقیناً کمی رہ گئی ہوگی، لیکن تیری رحمت سے امید ہے کہ نگاہ کرم ہوگی تو وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ہم پر رحمت فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ان اعمال و افعال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ آج کے اس مبارک اور مقدس دن کے صدقے ہم سب کو حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اس حاضری کو ہمیں نصیب فرما۔ آمین الہ العالمین۔ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس مبارک مقدس دن کے صدقے عالم اسلام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، خصوص بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کو ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں ہمیں زندہ رکھ اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب محمود الحسن اشرفی صاحب ایک کلام پیش کریں گے، اسی کے ساتھ آپ مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم، ہے ابتدا کا یہ عالم، تو انتہا کیا ہے۔ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم، تو پھر پڑھا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ ہاں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔